السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کے بلاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ میری آواز بالکل ویسی کی ویسی ہے، مجھے لگ رہا تھا 2-3 دنوں کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، مجھے زکام بھی نہیں ہوا، نہ میرے گلے میں درد ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بس آواز کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندی ولاگز بناتی ہے تو چلو میں خراب ہو جاتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اور آج ہے سنڈے کا دن۔ سنڈے کے دن ہمارے گھر آ رہے ہیں مہمان، تو میں نے کہا چلو فٹافٹ لگ جاؤ، آج لنچ میں آ رہے اس لیے تو نیند تو میں نے قربان کر لیا۔ میں نے کہا چلو شروعات کرتے ہیں میٹھے سے۔ اور میٹھے میں آج ماما بنائیں گی لبی شیری، کافی دنوں کے بعد، اور یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی بوائل ہو گیا تو پھر اس کے بعد 4 ٹیبل سپون ہم لوگوں نے چینی کا ایڈ کیا، ساتھ میں جو سلری ہم لوگوں نے ریڈی کی تھی نا کسٹرڈ پاؤڈر اور دودھ کی، تو وہ سارا مکسچر بھی ہم لوگ گریجولی اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے۔ اور یہ رفان کا کسٹر ہے، پاکستان سے لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا چلو فرسٹ ٹائم ہے، آج ٹرائی کرتی ہوں۔ اتنے عرصے سے ہم نے کوئی میٹھا بنایا ہی نہیں ہے، مطلب کھیر تو چلو پھر بھی بنا لیتی ہوں، لیکن یہ جو کسٹر ہے نا، یہ میں بہت عرصے کے بعد بنا رہی ہوں۔ یہ رنگین سیویاں یہ بھی گھر پہ پڑے تھے، میں نے کہا چلو اس کو بھی بوائل کر لوں گی۔ اور جو چکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو میں نے رات میں ہی اس کو صاف سوف کر کے اچھی طریقے سے دھو کے کٹ لگا کے، میں نے کہا یہ ساری چیزیں میں بناؤں گی کل، کیونکہ اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے۔ رات میں ہی ہمیں پتہ چل گیا 9 o'clock کہ صبح ہم آ رہے ہیں۔ ہائے اللہ، اب کیا کروں گی، اتنی زیادہ ٹینشن تھی۔ جلدی سے ہم لوگ چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم لوگوں نے 1 ٹیبل سپون شان کا چکن ٹکا مسالہ پاؤڈر ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ اور 1 ٹیبل سپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ کی بھی کوانٹٹی تھی۔ ہم نے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی ڈالا تاکہ اس کا بہت ہی اچھا سا برائٹ سا کلر آ جائے، اور اینڈ میں ماما نے نیمبو نچوڑ لیا، اچھے طریقے سے مکس کر لیں گی۔ صبح سویرے تو ویسے بھی ماما کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ بولتی ہیں کہ میں بالکل بھی فریش فیل نہیں کرتی، مہمانوں نے آنا ہے تو ڈنر کے ٹائم ہی آیا کرے ہماری طرف۔ ایسی ہی ہے سچ میں، رات میں اتنی لیٹ سو گئی، نیند کہاں آ رہی تھی۔ ہائے اللہ، کیا کروں گی، صبح اٹھ کے یہ کام کروں گی، وہ کام کروں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی ٹینشن کی وجہ سے نا نیند تو آئی ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں تقریباً 1.5 hour نا میں نے نیند پوری کی ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ میں عائشہ کو کہہ رہی تھی عائشہ میں کام کر رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا، تو مجھے نا پش کرو۔ اور اوپر سے ارحم نے بول دیا کہ آپ لوگوں کو گھر پہ کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ باہر سے آئے گا کیونکہ آپ لوگوں کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ جی بالکل، اور ہم نے تو سختی سے بتایا، اپنے باپ سے بھی مشورہ کیا کہ بابا یہ صحیح رہے گا یا نہیں، تو ان کے بابا کہہ رہے تھے ہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو باہر سے ہی آنا چاہیے۔ میں نے کہا نا جی نا، باہر سے نہیں، میں خود ہی بناؤں گی۔ باہر سے تم ایک جگہ سے لے کر آؤ گے، دوسری جگہ سے لے کر آؤ گے، ابوظہبی میں صحیح کھانا ملتا ہی نہیں ہے کہیں پہ اچھا، دور دور جانا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ میں اچھے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں صرف، اور وہ ہمارے گھر سے تقریباً 30 منٹ دور ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جیلی کو بھی ماما نے جو ہے فریج کے اندر رکھ دیا، 2 طرح کی جیلی تھی، کسٹرڈ کا کام بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کو جلدی سے فریج میں رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ ساتھ میں ماما نے رشین سیلیڈ کی تیاری شروع کر لی، تو اس کے لیے پوٹیٹو کو جو ہے اچھے طریقے سے کٹ کر لیا، بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے، ساتھ میں کیرٹ کو بھی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ ہاں مٹر تو ویسے بھی میرے پاس پڑے تھے، میں نے کہا چلو عائشہ وہ ساتھ میں نا پاکستان والی مٹر لے کر آئی تھی نا، وہ مل ہی نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں اوپر فریج میں تھا، نیچے میں تھا، کہاں پہ تھا۔ گوشت بھی میں اتنی رات میں نا لیٹ لے کر آ گئی تھی، کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا ہمارے پاس، گھر سے نکلتے 10 تو بج گئے تھے راستے میں، جہاں سے میں لیتی ہوں نا وہ 10 بجے بند ہو جاتا ہے وہ مارکیٹ نا۔ تو بس عائشہ بھی کہہ رہی تھی ماما کہیں اور سے لے لے، کہیں اور سے دیکھ لے، تو بس شکر ہے ایک دکان کھولا تھا، انہیں سے ہی میں نے لے لیا تھا، کیونکہ افغانی پلاؤ کے لیے نا وہ تو بڑی پیس چاہیے، ویسے تو گھر پہ میرے پاس تھا لیکن وہ چھوٹی پیس میں تھے۔ اور ماما ہمیشہ بولتی ہیں کہ جب بھی مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، ہم لوگ تو ہمیشہ بریانی بناتے ہیں، تو اس بار کچھ چینج کر لیں گے، کابلی پلاؤ بنا لیں گے یا نارمل والا پلاؤ۔ پھر میں نے بولا کہ نہیں ماما، کابلی پلاؤ ہی بیسٹ رہے گا۔ اور یہاں پہ میں جلدی سے ٹیبل کو بھی سیٹ کری تھی، اور میں نے کپڑے جو ہے وہ بھی چینج کر لیے، کیونکہ ماما کو تھا کہ تم نا ریڈی تیار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ایسی ہی ہے، میں نے کہا عائشہ میں تو ویسے بھی الحمدللہ نہا دھو کے اچھے سے کپڑے میں نے پہن لیے تھے، میں نے کہا چلو جو سوٹ اتنے سارے آئے ہیں نا ان میں سے ہی ایک پہن لوں گی،
لیکن وہ استری تھا ہی نہیں. میں نے کہا چلو جو پہننا ہے اسی میں ہی صحیح ہوں بس. ویسے تو اینڈ میں ماما نے سوچا تھا کہ اچھا سا سوٹ پہن لوں گی، لیکن کہاں بھائی اینڈ میں تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا تیار شیار ہونے کو، تو اسی لیے ماما نے مجھے بھی بول دیا کہ تم سٹارٹ میں ہی کپڑے پہن لو. اچھا، اور بابی کو اتنا زیادہ مزہ آ رہا تھا نا یہاں پہ، وہ پاگلوں کی طرح ٹیبل کے بیچ میں بیٹھ گیا اور ماما یہاں پہ چیخیں ماری جا رہی کہ پلیٹ کے اندر اس کے بال گر جائیں گے، مہمان کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. عائشہ کہہ رہی تھی ماما ویسی بھی اس کے نا بال منہ میں نہیں آتے، مطلب اندر ہی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. میں نے کہا پاگلو تم لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے. یہاں پہ میں نیپکنس کو بھی فولڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ بعد والا کام نہیں ہے، اگر شروع میں میں نے نہ کیا تو یہ اینڈ میں رہ جائے گا. اور ویسے تو مجھے جو ہے رات سے یہ ساری تیاریاں کر لینی چاہیے تھی، لیکن بابی کی وجہ سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، 4 چیزیں تو پکا ٹوٹ جانی تھی. میں نے تو ہال کا دروازہ بند کیا، اتنا اس نے تنگ کیا کہ اتنی چیخیں لگا رہا تھا، ماما کنگا اپنی آوازیں نہ نکال رہا تھا. میں نے کہا جاؤ پاگل آرام سے بیٹھ جاؤ، کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، لیکن نہ جی نہ، اس نے بیٹھنا ہے تو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہے. یہ اس ٹائم مجھے اتنا زیادہ کیوٹو پارو لگ رہا تھا، لیکن ماما کو اس پہ بڑا غصہ آیا ہوا تھا کیونکہ ان کے اوپر سارے کاموں کا پریشر تھا، اور جب بھی انہیں کام کرنے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، کسی کا ساتھ نہیں دیتی. ہاں نا، یہ صحیح ہوتا ہے نا. اور عائشہ کو بھی اتنی زیادہ آوازیں دے رہی تھی، میں نے کہا آنا ہے تو آ جاؤ، اگر نہیں آ رہی ہو تو میں نا خود سے ہی بنا لوں گی، کیونکہ شوٹنگ تو اس نے ہی کرنی ہوتی ہے نا. ہاں، اور سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ نے کابلی پلاؤ کی تیاری شروع کر لی، تو اس کے لیے آئل ہم لوگ نے شامل کر لیا تھا پتیلے کے اندر، اور پھر اس کے بعد 2 بڑے سائز کے پیازوں کو آپ نے لائٹ براؤن کرنا ہے، اور یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے. یہ والی ریسیپی بالکل بریانی کی طرح ہے ہی نہیں، میں تو کہوں گی. ہاں، میں تو گھر کے مسالوں سے بھی اتنا اچھا بنا لیتی ہوں، لیکن آج بچے کہہ رہے تھے ماما ریڈی میڈ جو مسالے پڑے ہیں نا اسی کو ہی ڈال دیں، اسی کو ہی یوز کر لیں. اس سے کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر باقی سارے کام بھی تو کرنے پڑتے ہیں نا. اچھا، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے گوشت کے پیسز جو ہیں وہ ایڈ کر لیے تھے اس میں، ساتھ میں ہم شان کا جو ہے کابلی پلاؤ مسالہ یوز کریں گے. ویسے تو میں دوسرے برانڈ کا لے کر آ گئی تھی، حافظ کا، اس کا بھی کابلی پلاؤ مسالہ بہت اچھا ہے، لیکن ماما بولتی ہیں کہ چلو میں شان کا یوز کر لیتی ہوں. شان کے مسالے میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر سالٹ بھر کے یہ لوگ ایڈ کرتے ہیں. ہم نے 1 ٹیبل اسپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ بھی اس کے اندر شامل کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ 1 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر، 1 ٹی اسپون زیرہ، سالٹ وغیرہ کو ایڈجسٹ کر لیں اور گوشت گلانے کے لیے رکھ دیں. ویسے نا اوریجنل ریسیپی میں ادرک اور لہسن نہیں ڈالتے، میں تو ڈالتی ہوں. میں نے کہا پھر گوشت سے نا اسمیل آتا ہوگا نا. واقعی گوشت کی اسمیل بہت زیادہ اسٹرانگ رہتی ہے، اسپیشلی عید والے دنوں. اف توبہ اس کو پتہ ہے نا اس لیے کہہ رہی ہے نا، وہ تو گوشت کا پرفیوم ہوتا ہے جیسے کھانوں میں. بالکل ایسی ہی ہے. پتہ نہیں اس دفعہ ہمارے گوشت سے اتنی گندی اسمیل آئی تھی، اس نے ایک دفعہ مجھے بتایا، بس میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے نہیں کھایا عید کا گوشت. یہ دیکھیں کچن کی حالت تو چیک کریں، ماشاء اللہ سے خوبصورت نظارے آپ لوگ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور آج شکر سے میڈ بھی آ گئی تھی تو ہمارا کام تو بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا. برتن جمع ہو رہے تھے اور وہاں پہ وہ واش کیے جا رہی تھی. میں نے اس کو کہا تم ہاتھ نہیں لگاؤ گی، لیکن یہ بھی اتنی بے شرم ہے نا، باز نہیں آتی. میں یہی سوچ رہی تھی، بیچاری میڈ نے اتنے سارے کام کر لیے، گھر کے پوری صاف صفائی کی، ابھی وہ کچن میں آ کے برتنوں کا ڈھیر دیکھ کے تو پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو چلو میں ہی جلدی سے واش کر لوں گی. نہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے میں نے تو اس کو بلایا تھا، اس لیے تو نہیں بلایا تھا نا. ہاں یہ بھی ہے، لیکن میں پھر بھی سوچتی رہتی ہوں لوگوں کے بارے میں. اچھا، یہ دیکھیں کسٹرڈ جو ہے ہمارا کمپلیٹلی کول ڈاؤن ہو چکا ہے، تو اس کا کام بعد میں کرتے ہیں. فی الحال ماما نے فٹافٹ سے سوچ لیا کہ چلو میں بھنڈی بھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ سبزی کی ڈش بھی تو ہونی چاہیے نا ٹیبل پہ. عائشہ کہہ رہی ماما دال بنائے، میں نے کہا نا جی نا عائشہ دال نہیں بنا سکتے، ابھی دال کو نا بوائل کروں گی، پھر وہ دوں گی، تڑکا دوں گی. میں نے کہا بھنڈی کھٹے کٹائے پڑے ہیں فریزر میں، اس کو ہی نکال لوں گی. ہاں، اور ہم لوگ بنائیں گے بھنڈی 2 پیازا، اور مجھے جو ہے گوشت کے بغیر بھنڈی بہت پسند آتی ہے. ہاں اس لیے تو بنا لیا سچ میں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے نا میرا کلپ بنا لیا. ہاں نا مما، پہلی بار آپ نے اتنا پیارا سا سوٹ پہن لیا، وہ بھی کوکنگ کرتے ٹائم، دکھانا تو مسٹ تھا نا. اور آج تو بھائی بھنڈی واقعی میں 2 پیاز ہے. ہاں آج میں نے 3 پیاز نہیں ڈالا، اگر 3 پیاز ڈال لیتی نا تو اس کا نام میں نے نا چینج کرنا تھا، بھنڈی 3 پیازا رکھنا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ ٹماٹر جو ہیں ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد مسالے وغیرہ ایڈ کر لیں گے اور بس اس کا کام بھی ہو گیا. مسالوں میں سارا مسالہ پاؤڈر اور کوریانڈر پاؤڈر تھا بس. ہاں پہلے تیز آنچ پہ میں نے پکایا، پھر اس کے بعد ہلکی آنچ پہ رکھ دیا. میں نے کہا چلو یہ بھی یہاں پہ پکتا رہے گا، اس کے بعد میں دوسرا کام سٹارٹ کر لوں گی. مجھے پتہ نہیں کباب بنانے سے اتنی زیادہ الرجی ہے، میں پتہ نہیں کباب نا بہت مشکل سے بناتی ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں پسند کباب کی ریسیپی. اس کو آپ
آپ شارٹ نوٹس دعوت بھی کہہ لیں، کیونکہ سارا کچھ ہم لوگوں نے بالکل عین موقع پہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا. ماما یہاں پہ کوکنگ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ڈشز بھی ایڈ کر رہی تھی کہ چلو یہ بھی بنا لیتی ہوں وہ بھی بنا لیتی ہوں. ویسے بھی سارے انگریڈینٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. رشین سیلڈ بھی ہم لوگوں نے بالکل عین موقع پہ ڈیسائیڈ کیا. ہاں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا جب مہمانوں نے آنا ہوتا ہے نا ایک دن، مطلب انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو تب نا اچھی اچھی چیزیں نا آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بناؤں وہ بناؤں. یہاں پہ فٹافٹ سے ہم لوگوں نے رشین سیلڈ کی تیاری شروع کر لی. اس کے لیے پہلے ہی ہم لوگوں نے ویجیٹیبلس کو بوائل کر لیا تھا، اور یہاں پہ ماما ایپل کٹ کر رہی ہیں. ساتھ میں بوائل کیا ہوا پاستا شکر سے فریزر میں پڑا ہوا تھا، تو ہمارا کام اور زیادہ آسان ہو گیا. 2 سے 3 ٹیبل اسپون بھر کے میونیز، ساتھ میں تھک کریم بھی ہم لوگ شامل کر دیں گے. 2 ٹیبل اسپون تھوڑا سا دودھ، بلیک پیپر پاؤڈر اور سالٹ. ویسے تو ماما نے مجھے بولا کہ وائٹ پیپر پاؤڈر تم باہر نکال کے رکھو، لیکن مجھے وہ مل ہی نہیں رہا تھا. عائشہ سے تو جو بھی میں چیز مانگتی ہوں نا، میں نے کہا جاؤ وائٹ پیپر لے کر آؤ. کہہ رہے نہیں وہ تو ختم ہوا ہے. میں نے کہا پھر سے تم کہہ رہی ہو ختم ہوا ہے. میں نے کہا ہے گھر پہ پڑا ہے. یہ ڈر کی وجہ سے کہتی ہے ماما مل ہی نہیں رہے. میں نے کہا اچھا صحیح ہے، بس یہ بات کہو نا، ختم ورڈ مت کہو. جب بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پتہ نہیں ان چیزوں کو پیر لگ جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے غائب. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا صرف میرے ساتھ ہی؟ یہ ہر گھر میں یہی مسئلے ہوتے ہیں. اچھا شکر ہے میں اکیلی نہیں ہوں اس معاملے میں. یہ دیکھیں رشین سیلڈ جو ہے ہمارا مزیدار قسم کا تیار ہو چکا ہے، اور یہاں پہ میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا کہ میں ٹیسٹ کروں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو بہت مشکلوں سے روکا. میں سوچ رہی تھی ابھی بھی کھاؤں گی، بعد میں بھی کھاؤں گی، بس پھر میں موٹی ہو جاؤں گی اینڈ میں. ہاں بس یہی بات ہے اس کی ہر روز رہتی ہے. دماغ میں بیٹھی رہتی ہے 24 گھنٹے. اچھا یہ سارے فروٹس جو ہیں ماما کٹ کر رہی ہیں کسٹرڈ کے لیے. سوری کسٹرڈ نہیں، لبے شیری کوئی اتنی مزیدار قسم کی سویٹ ڈش ہے نا، میرے خیال میں ماما 2 سال کے بعد ہمارے لیے بنا رہی ہیں. بہت عرصہ ہو گئے. ہمارے جو نیبر ہے نا اس کو بھی بہت پسند ہے، ان کو تو اتنا پسند ہے ہم یہاں پہ بنا بھی رہے تھے، ان کا ذکر بھی ہم کر رہے تھے. میں نے کہا کاش وہ ہوتی نا، اس کو میں بھجوا دیتی نزدیک نا. پہلے میں نے ان کا ذکر کیا تھا. آنٹی تو ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ بٹر میں جو ہے ہم لوگوں نے ڈرائی فروٹس کو اچھی طریقے سے روسٹ کر لیا، کیونکہ روسٹیڈ نٹس اتنے مزے کے لگتے ہیں نا. اس میں کوئی نہیں ڈالتے روسٹڈ وغیرہ، کوئی نہیں ڈالتے، ویسے ہی کچے ہی ڈال لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں وہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. اور میرے پاس نا فروٹ میں جو چیزیں پڑے تھے نا وہ میں نے باریک باریک کٹ کر لیا. عائشہ مجھے کہہ رہی تھی ماما ٹن والے نا منگوا لیں گے. میں نے کہا عائشہ ٹن والے نہیں پسند، کیونکہ وہ اتنے پانی میں پڑے رہتے ہیں 2 سال تک، ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس میں پریزرویٹیوز اور یہ سارا کچھ ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے، ذائقہ تو ہوتا ہی نہیں فروٹس کا، اسی لیے ریئل فروٹس یوز کر لو اس میں. اچھا کلرفل سوئیاں جو ہے ہماری ایڈ ہو چکی ہیں، ساتھ میں 2 طرح کی جیلیز وہ بھی ریڈی ہیں. ہمارے پاس یلو کلر تو نہیں تھا، ماما نے بولا کہ چلو ریڈ اور گرین سے ہی گزارا کر لیں گے. فروٹس بھی ہم لوگوں نے شامل کر لیے تھے. اور پتہ نہیں یہ والی ریسیپی کافی زیادہ ٹرکی ہے. ایک بار جب میں نے ٹرائی کی تھی نا، جب ماما پاکستان گئی تھی، میرا بڑا دل کر رہا تھا لبی شیری کھانے کو. میں نے جیسی فروٹس ایڈ کیے نا، کسٹرڈ پورا کا پورا پانی ہو گیا. یا تو نا تمہارا کسٹرڈ گرم ہوگا یا تو فروٹ گرم ہوں گے، ایسا کچھ ہوگا، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ایک دفعہ مجھ سے بھی ہوا تھا شروع میں. اچھا آپ تو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے یہ والی ریسیپی بناتی ہیں. یہ دیکھیں مزیدار قسم کی سویٹ ڈش ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ماما مجھے زبردستی کھلا رہی تھی، کھاؤ نا. اور آپ کو پتہ ہے مجھے پتیلے میں کھانے کا بڑا ہی شوق ہے. ہاں یہ میں نے کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہی ہوں. اور عائشہ کو میں کہہ رہی تھی اس کو میں ڈیزائن کیسے کروں. میں نے کہا چلو چیریز ویسے بھی پڑے ہیں نا، تو اس کو نا سائڈوں پہ ایک ایک کر کے رکھ لوں گی. یہ اس کو میں کہہ رہی تھی یہ تو دیہاتوں والا سٹائل نہیں لگ رہا ہے. ماما مجھ سے ہمیشہ یہی پوچھتی رہتی ہیں کہ برا تو نہیں لگ رہا، پلیز مجھے بتاؤ، کچھ سجیشنز دو. ہاں اس سے میں پوچھتی رہتی ہوں نا، کیونکہ یہ جینزی کو نا سب کچھ پتا ہوتا ہے. آج تو گائز اتنا بڑا بلنڈر ہوا تھا نا ہماری طرف، آپ لوگ کی سوچ ہے. اللہ میں نا کچن سے جا کے ہال میں چلی گئی، وہاں سے نا ٹیشو سے میں نے اپنا ناک صاف کرنا تھا. وہ میں نے پتہ نہیں زور سے صاف کیا 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 نہیں پتا مجھے. جیسے میں نے صاف کیا اس ٹائم نا میرے جو دونوں کان ہیں نا وہ ایک دم سے کھل گئے، اتنے کھل گئے نا کہ فل کھل گئے. تو اس کی وجہ سے مجھے اتنی سخت چکر، 2 منٹ تک مجھے مسلسل چکر پہ چکر آ رہے تھے. ایسا نہیں کہ مطلب تھوڑی دیر کے لیے آ گئے تھے، بہت زور سے آ رہے تھے. پورا ہال نا میرے اوپر ایسے تیزی سے گھوم رہا تھا. میں بچوں کو کہہ رہی تھی
ہائے میں تو مر رہی ہوں، ہائے مجھے یہ اور ہے، آئی مجھے یہ اور ہے. اس نے مجھے نا جلدی جلدی سے وائٹامن سی ٹیبلٹ پانی میں ڈال کے وہ اس نے مجھے پلایا. اور ہم نے کہا ماما آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا نہیں مجھے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. میں جلدی جلدی سے نا زمین پہ لیٹ گئی. عائشہ کو میں کہہ رہی تھی عائشہ میرے منہ پہ نا پانی پھینکو، مجھے نا سانس نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بالکل کچھ مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا نا فرسٹ ٹائم. مما آپ نے بے ہوشی کی حالت میں مجھے بولا تھا ایمبولینس کو کال کرو. ہاں میں نے یہ بھی اس کو کہا، میں نے کہا ایمبولینس کو ہی بلاؤ کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مطلب بہت زیادہ سچ میں مرتے مرتے نا بچ گئی ہوں کل. مما ایسے تو نہ کہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. ہاں لیکن ویسے نا مطلب وہ میرے خود کی نظر لگ گئی ہے. میں نے مسلسل 3 سے 4 گھنٹے کام کیا، مسلسل کھڑی رہی، کچھ بھی میں نے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ آج تو اتنا اچھا ہے، میں نے اتنے فٹافٹ جلدی جلدی کام کیا. اپنے دل میں ہی کہہ رہی تھی، خود کی نظر میری اوپر ہی لگ گئی. اسی لیے ہمیشہ ماشاءاللہ بولنا چاہیے، خود کی بھی نظر لگتی ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے ہم لوگوں نے کبابوں کی تیاری شروع کر لی. اس کے لیے دھنیا، پودینہ، گرین چلیز اور 2 میڈیم سائز کے پیازوں کو قیمہ سمیت ہم لوگوں نے چاپر کے اندر چاپ کر لیا. اور یہاں پہ جو ہے جیسے مکسچر ہمارا چاپ ہو گیا تھا تو ایک ایک کر کے مسالے ہم لوگ شامل کر رہے ہیں. 1/4 ٹی اسپون ہلدی ہے، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، ریڈ چلی فلیکس، ساتھ میں کوریانڈر پاؤڈر 1 ٹی اسپون. اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ کا شامل کیا، ساتھ میں 1 ٹیبل اسپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ اور 1 ٹیبل اسپون کوانٹٹی شان کے کباب مسالے کی بھی تھی. ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا. اور یہاں پہ ماما نے نا اپنے آپ کو بہت مشکلوں سے پش کیا، اوپر سے میری طبیعت بھی خراب تھی ورنہ میں اکیلے کیسے سب کچھ ہینڈل کرتی. ہاں نا شروع میں نے کیا تھا، اختتام بھی میں نے ہی کرنا تھا نا. سچ میں بہت مشکل سے کھڑی ہو گئی. ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، مطلب منہ سے بالکل آوازیں نکل ہی نہیں رہی تھی. جو بچے کے اوپر چیختی ہوں نا وہ والی آواز تو میری چلی گئی تھی. اور میرے بچے اتنی زیادہ بدتمیز ہے نا، یہ ایان کو میں کہہ رہی ایان یہ لے کر آؤ، یہ وہ کرو. پھر اس کو اتنا غصہ آتا ہے، کہہ رہے یہ کیوں اس طرح کی آپ آوازیں نکال رہی ہو بیماروں والی. ایان ماما کو بولتا ہے کہ آپ کی آواز ہمیشہ مجھے تیز ہی پسند آتی ہے. اور ارحم تو ماما کو یہی بول رہا تھا اور کریں کام. میں نے تو آپ کو بہت اچھے سے بولا ہوا تھا کہ باہر سے آ جائے گا سارا کچھ. کہہ رہا تھا مجھے اتنا زیادہ ڈانٹا آپ نے. میں نے کہا پاگل، جب مہمان آتے ہیں تو گھر پہ ہی اچھا لگتا ہے نا کھانا بنا کے، باہر سے کیا اچھا لگتا ہے. تو بس اس وجہ سے نا بچے یہی کہہ رہے تھے آپ دونوں کی طبیعت مجھے صحیح نہیں لگ رہی تھی. میں نے تو اس لیے یہ آفر دیا تھا. میں نے کہا صحیح ہے بیٹا، آپ کا تو بات صحیح ہے، لیکن جو مہمان آتے ہیں نا تو ان کو تو منع نہیں کر سکتے نا کہ آج مت آؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو نا. بیماری کی حالت میں بھی ہم لوگ کھانا پکائیں گے، سارا کچھ کریں گے. اچھا یہ دیکھیں ماما نے نا یخنی میں کیا کہتے ہیں ہڈیاں بھی شامل کی تھی، تو وہ ہڈیاں ریموو کری ہیں کیونکہ ہڈیوں کا ذائقہ بھی آنا چاہیے نا. ہاں کیونکہ وہ گوشت تھا، میں نے کہا چلو ہڈیوں کا نا تھوڑا سا اچھا سا وہ ذائقہ آتا ہے نا. تو اس میں نے کچھ بھی اور نہیں ڈالا، بس آپ کے سامنے ہے. میں نے چاول دھو کے اس کے اندر ڈال دیا تھا، تیز آنچ پہ میں نے رکھ دیا. میں نے کہا جا کے میں تھوڑے سے نا آرام کرنے جا رہی ہوں، سونے نہیں جا رہی. ویسے ٹیبل پہ نا بیٹھ جاؤں گی، ٹیبل نہیں چیئر پہ. اچھا تو یہاں پہ ماما نے فٹافٹ سے میٹھے گاجروں کی تیاری شروع کر لی. اس کے اندر ہم لوگوں نے ریزنس بھی شامل کر لیے ہیں. ویسے تو کچھ لوگ نا اس کو سوک کرتے ہیں اور پھر وہ پھولے پھولے بن جاتے ہیں، وہ ماما کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں. ہاں میں نے کہا چلو میں بھی سوک کروں گی، لیکن بس وہ اتنا ٹائم نہیں ملا نا میرے پاس. اور دیکھیے اس کے اندر میں نے یہ بھی ڈال دیا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں گوشت نا اوپر ہی رکھوں گی. تو بس وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے کہا جو چیز بن جائے بس الحمدللہ کہہ دوں گی. آپ کو یاد ہے اسٹارٹ میں ہم لوگوں نے جس چکن کو میرینیٹ کی ہوئی تھی نا، تو بیچ میں ہم نے پکانے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا آئل ڈال کے، اور ابھی ہے ڈیپ فرائنگ کی باری. اور ویسے ماما نے مائنڈ میں کافی کچھ سوچا ہوا تھا کہ اس کو میں بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کروں گی. ٹانگوں کو نا اچھے طریقے سے ایلومینیم فوائل کے ساتھ ریپ کر کے ریسٹورینٹ سٹائل لک آئے گی، بہت زیادہ اچھا لگے گا. لیکن پھر ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جو ہے کہاں ٹائم ملتا ہے. ہاں ٹائم تو اتنا زیادہ جلدی بھاگ جاتا ہے نا. دیکھیے یہاں پہ میں نے بس اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لیا. اور بس میں نے کہا چلو میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں کیونکہ نماز بھی پڑھ لوں. یہاں پہ 1 o'clock بج رہے تھے نا، تقریباً 1:30 بج رہے تھے، اور ہم لوگ ایکسپیکٹ کرے تھے اینی ٹائم گیسٹ نے آ جانا. اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ٹیبل کی فائنل لک بھی میں نے شوٹ نہیں کی ہوئی تھی. مہمانوں کے سامنے یہ کام ہم لوگ تھوڑی نہ کر سکتے ہیں. ایسی ہی ہے سچ میں. اتنا زیادہ مجھے تو ٹینشن ہو رہی تھی، بچوں کو بھی کہہ رہی تھی. میں نے کہا جلدی آ جاؤ، آپ لوگ بھی کچھ ہیلپ کر لو، کچھ چیزیں وغیرہ وہ تو رکھ لو نا، کیونکہ اس نے تھم نیل نہیں تیار کیا تھا. میں نے کہا عائشہ دفع کرو، جب مہمان آ جائیں گے ان کے سامنے ہی تھم نیل بنا لوں گی. عائشہ کہہ رہی ماما اچھا نہیں لگے گا کیونکہ جو آ رہے ہیں نا ان کو نہیں پتہ ہے، اللہ نہ کرے کبھی پتہ چلے ہمارے یوٹیوب چینل کے بارے میں.
ہاں پتہ نہیں وہ کون سے مہمان ہوتے ہیں جنہیں بڑا شوق ہوتا ہے بلاگس میں آنے کا. ہماری طرف جو کوئی بھی آتا ہے نا وہ صاف صاف یہی بول دیتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے ہماری یوٹیوب چینل کے بارے میں کہ ہمیں پلیز مت شو کریں. ہاں پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں. میں تو لوگوں کی دیکھتی ہوں اتنی اچھی بیٹھ جاتے, ہائی بھی کر لیتے, باتیں بھی کرتے رہتے. میں نے کہا وہ خوش نصیب تو ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. میں نے نا کباب کڑھائی کی بھی تیاری شروع کر لی. عائشہ کو میں کہہ رہی تھی عائشہ اگر یہ کباب نا میں ویسے رکھ لوں تو صحیح رہے گا. عائشہ کہہ رہی ہے ماما آپ کی مرضی, آپ صحیح رکھ بھی سکتی ہے. میں نے کہا نا جی نا, میں نے ویسے بھی ویجیٹیبل اس کے لیے رکھے ہے, پیاز رکھا تھا, ساتھ میں شملہ رکھا تھا. میں نے کہا ریڈ والا کیپسیکم ہوتا تو وہ بھی ڈال لیتی, ریڈ کی جگہ نا میں نے پھر ریڈ والا ٹماٹر ڈال دیا. تو تیز آنچ پہ میں نے اس کو پکایا, کچھ بھی میں نے نہیں ڈالا, صرف سالٹ ڈالا اور بلیک پیپر ڈال دیا بس. کباب بناتے وقت نا مجھے خیال آیا ہائے اللہ میں نے تو کباب کا مسالہ چکا ہی نہیں. ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی کوئی چیزیں بناؤں نا میں کبھی بھی نہیں چکتی, لیکن جب مہمان آتے ہیں نا وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ نا میں چکوں تھوڑا سا نا, ایسا نہ ہو کہیں زیادہ ہو یا مطلب کم ہو. لیکن آج تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں چکا, پھر بھی سب کو اتنا زیادہ اچھا لگا ہے نا. سارا کچھ ہی پرفیکٹلی بنا لیا تھا ماما نے ہمیشہ کی طرح. اس ٹائم گیسٹ آ گئے تھے, وہ نیچے ویٹ کر رہے تھے, اور ہمارے ایریا میں پارکنگ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, بہت کامن ہے. میں نے ارحم کو کال کیا, میں نے کہا آپ اس طرح کر لو نا کہ ان کو نا پارکنگ کی بہانے پہ ادھر لے کر جاؤ ادھر لے کر جاؤ. میں نے کہا تاکہ ہمیں نا ٹائم مل جائے. اس بدتمیز نے تھم نیل نہیں بنایا, کہہ رہے تھم نیل کو گولی مارو بس وہ لوگ اوپر آ رہے ہیں. ان سے نا میں نے گاڑی لے لی, میں نے کہا تمہاری خیر نہیں ہے آج. اور ہم بھی سچ میں ویلے والا بندہ بن گیا تھا. ہاں کہہ رہے ماما اچھا نہیں لگ رہا ہے نا ابھی ان کی گاڑی نا, تو وہ لوگ خود ہی پار کر لے کیونکہ اتنا زیادہ گھنٹے تو لگ جائیں گے. میں نے کہا اچھا ہے گھنٹے تو نہیں, صرف 5 منٹ ہی ہمیں چاہیے پاگل. اور یہ ہے ہمارے ٹیبل کی فائنل لک. سارا کچھ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا, ایک ایک چیز اتنی زبردست قسم کی بنی تھی. مہمانوں کو سارا کچھ بہت ہی یمی لگا. اور عائشہ نے اتنا پیارا ڈیکوریٹ کیا تھا ٹیبل کو. اور دیکھیں یہاں پہ ہماری میڈ وہ کام کر رہی ہے, اور میں یہاں پہ وہ لبی شیری وہ بھی سرو کر رہی ہوں. عائشہ کو کہہ رہی تھوڑا سا تو آپ ہی کھا لو, تھوڑا سا کھا لو. کہہ رہی نہیں میں بعد میں کھاؤں گی. اور آپ سب بتائیں آپ لوگ کو آج کا ولاگ کیسا لگا, میری ٹیبل کی سیٹنگ کیسی لگی, اور ماما کے کھانے کیسے لگے. میں تو عائشہ کو کہہ رہی ہوں عائشہ اس کے اوپر نا ٹیبل رنر رکھو. پتہ نہیں اس کو ٹیبل رنر سے کیا دشمنی ہے, اس کو بالکل پسند آتا ہی نہیں ہے. واقعی میں بولتی ہوں یار یہ بہت زیادہ پرانا ہو گیا ہے, کیونکہ پچھلے والے گھر میں ہمارا نا ٹیبل رنر ڈائننگ ٹیبل پہ بھی ہوا کرتا تھا اور کافی ٹیبل پہ بھی. دیکھ دیکھ کے میں بور ہو گئی, بس پھر میں نے ماما کو بولا رہنے دے. تو یہ چاکلیٹس مہمان ہمارے لیے لے کر آئے ہوئے تھے, اور ایان سے تو بالکل صبر نہیں ہوا, اس نے ویڈیو سے پہلے ہی ایک چاکلیٹ کھا لی تھی. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.